اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم۔ رجا تھے رجاہ الہی میں راجی، زمانے کا اہل سخن بولتا ہے۔ مجدد تھے امام احمد رضا خاں، یقیناً عرب سے امام حرم بولتا ہے۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کی، اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت اور پیروی کی۔ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا، اس نے اللہ رب العزت کا حکم مان لیا۔ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کی، اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت اور پیروی کر لی۔ آپ دیکھیں، حکیم الامت مولانا مفتی احمد یارخان نعیمی علیہ الرحمہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور اللہ کے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس میں فرق اتنا ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت اللہ کے حکم میں ہے، اور اللہ کے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ تین صورتوں میں تقسیم ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہہ دیا اس پر عمل کرنا، یہ رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ دوسری صورت، اللہ کے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہو اس پر عمل کرنا، یہ بھی رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ اور تیسری صورت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کام کیا ہو اس پر آقا نے منع نہ کیا ہو وہ کام کرنا، یہ بھی رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ تو دوستو، اللہ رب العزت کی اطاعت کی ایک صورت ہے اور اللہ کے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تین صورتیں ہیں۔ اللہ کی اطاعت کی صورت وہ یوں ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ کہہ دیا اس پر عمل کرنا، یہ اللہ رب العزت کی اطاعت ہے۔ اور اللہ کے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تین صورتوں میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہہ دیا اس پر بھی عمل کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہو اس پر بھی عمل کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کام کیا ہو اس پر آقا نے منع نہ کیا ہو اور آقا خاموش رکھے ہو وہ کام بھی کرو، اس کو کہتے ہیں اطاعت مصطفیٰ۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ان تین صورتوں میں، یعنی کسی نے حضور کے قول پر عمل کیا، یا کسی نے حضور کے عمل پر عمل کیا، یا حضور خاموش رکھے وہ کام کیا، تینوں صورتوں میں جو حضور کی اطاعت کرے گا فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، اس نے اللہ کی فرما برداری کر لی۔ دوستان محترم، آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پوری دنیا میں قیامت تک آنے والے مومنوں میں سب سے زیادہ اپنے نبی سے پیار کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ اپنے نبی سے عشق کرنے والے ہیں۔ سب سے زیادہ صحابہ کرام اپنے نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ کتنی زیادہ محبت، کتنا زیادہ پیار! آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہیں اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اپنے نبی کی محبت میں اپنی زندگی بھر کی کمائی کو چھوڑنا پڑا، اس نبی کی محبت میں انہیں اپنی بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا، اس نبی کی محبت میں انہیں
انہیں اپنی بیویوں کو بیوہ ہوتے ہوئے دیکھنا پڑا، اس نبی کی محبت میں انہیں اپنے بچے اور بچیوں کو یتیم ہوتے ہوئے دیکھنا پڑا، اس نبی کی محبت میں اپنی خواہشات کی بھی قربانی دی۔ اتنی زیادہ محبت، اتنا زیادہ عشق، آپ دیکھیں جہاں محبت زیادہ ہوتی ہے وہاں اطاعت بھی زیادہ کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی 3 صورتیں ہیں، صحابہ کرام کی زندگی پاک اٹھا کر کے دیکھو، صحابہ کرام ان تینوں صورتوں میں حضور کی اطاعت میں درجۂ کمال پر تھے، چاہے حضور کے حکم پر عمل کرنے کی بات ہو، چاہے حضور کے پریکٹیکل پر عمل کرنے کی بات ہو، چاہے حضور جہاں خاموش رہے وہ کام کرنے کی بات ہو، صحابہ کرام تینوں صورتوں میں اطاعت رسول میں درجۂ کمال پر تھے۔ دوستو اب جب یہ بات طے ہے کہ سب سے زیادہ محبت کرنے والی جماعت صحابہ ہے، سب سے زیادہ عشق کرنے والی جماعت صحابہ ہے، تب دیکھو ان کے عشق کا جذبہ کتنا ہے، ان کی محبت کا جذبہ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کا جذبہ دیکھو۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مدینے سے سفر کر رہے ہیں، مکہ کا سفر حج ہے، راستے میں ایک جگہ اپنی سواری سے اتر گئے اور سواری سے اتر کر سواری کو یوں گھمانے لگے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ سواری کو اس لیے یہاں کس لیے گھما رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اے لوگو تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ میں بلا وجہ یہ سواری کو گھما رہا ہوں، سن لو میں بلا وجہ سواری کو نہیں گھما رہا ہوں، میں نے ایک مرتبہ اپنے محبوب آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح دیکھا تھا، آج میں اپنے محبوب کی اس ادا پر عمل کر رہا ہوں۔ یہی عبداللہ ابن عمر ہے کہ اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک کانٹوں دار درخت کے نیچے سے اپنی سواری کو نکالا اور خود بخود اونچے ہوئے اور اپنے امامہ کو کانٹوں میں الجھا دیا، دور گئے پھر واپس آئے اور امامہ کو کانٹوں سے چھڑایا پھر پہنا۔ لوگوں نے کہا حضرت اس درخت کے علاوہ بھی راستہ تھا اور اگر آپ اس درخت کے نیچے سے آسانی سے نکلتے، آپ خود بخود اونچے نہ ہوتے تو آپ آسانی سے نکل جاتے، مگر یہاں تو بات یہ ہے کہ آپ خود کانٹوں دار درخت کے نیچے سے اپنے سواری کو نکالتے ہیں اور خود بخود اونچے ہوئے اور خود بخود اپنے امامہ کو کانٹوں میں الجھا دیا، پھر دور گئے پھر واپس آئے اور امامہ کو چھڑایا اور پہنا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ میں بلا وجہ یہ کام کر رہا ہوں، سنو میں بلا وجہ یہ کام نہیں کر رہا ہوں، میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اس درخت کے نیچے سے گزرے تھے، میں نے اپنے آقا کو اسی طرح دیکھا تھا، آج میں اپنے محبوب کی اس ادا پر عمل کر رہا ہوں۔ دوستو جب محبت زیادہ ہوتی ہے تو اطاعت بھی اتنی ہی زیادہ ہوا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ جب اپنی سواری پر سوار ہوتے تو سواری پر بیٹھتے وقت کچھ ٹیڑے ہو کر کے دعا پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضور جب لوگ سواری پر بیٹھتے ہیں تو سواری پر بیٹھ کر سیدھا بیٹھ کر دعا پڑھتے ہیں اور آپ ہے کہ کچھ ٹیڑے ہو کر کے دعا پڑھتے ہیں۔ تو مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو اسی طرح دیکھا تھا، میں اپنے محبوب کی اس عمل پر عمل کر رہا ہوں۔ تو دوستان محترم جب محبت زیادہ ہوتی ہے تو اطاعت بھی زیادہ کی ہوتی ہے۔ اب دیکھو اعلیٰ حضرت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کتنا تھا، اعلیٰ حضرت کو حضور سے عشق کتنا زیادہ تھا، اعلیٰ حضرت کو حضور سے محبت کتنی زیادہ تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فجو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناجے دوا اٹھائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میری تو جان ہے عشق مصطفیٰ، میری تو روح ہے عشق مصطفیٰ، میرا تو باطن ہے اس کا مصطفیٰ۔ ارے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا رضی اللہ عنہ کی عشق کی مثال تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں اپنے بیٹوں سے اس لیے پیار نہیں کرتا، میں اپنے بیٹوں سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، میں اپنے بیٹوں سے اس لیے پیار اور محبت کرتا
ہوں کہ میرے حبیب کی امتی ہے، میرے محبوب کی امتی ہے۔ اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں میں اپنے مال سے اس لیے محبت نہیں کرتا، میں اپنے مال سے اس لیے پیار نہیں کرتا کہ یہ میرا مال ہے، یہ میری دولت ہے، میں اپنے مال سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ میرے محبوب کی راہ میں لگتا ہے۔ تو دیکھو جہاں عشق زیادہ ہوتا ہے وہاں عمل کتنا نکھر کر سامنے آتا ہے۔ جب ان کا عشق ان کی روح بن جائے، جب ان کا عشق مصطفیٰ ان کی روحانی غذا بن جائے تو پھر عمل دیکھو، دیکھنے والوں نے دیکھا، لکھنے والوں نے لکھا کہ ہم نے بریلی کے تاجدار امام احمد رضا کو نابالغی کی عمر سے لے کر آخری وقت تک نماز تو نماز کبھی جماعت کو چھوڑتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ یہ ہے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا رضی اللہ عنہ جو ہم سنیوں کے امام ہیں۔ آپ دیکھیں حیات اعلیٰ حضرت میں کہ سید ایوب علی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ فجر کی نماز کا وقت بالکل قریب تھا اور مولانا امام احمد رضا ابھی مسجد تشریف نہیں لائے تھے، تو مولانا امام احمد رضا کے خادم قناعت علی نے کہا ایوب علی سے کہ مولانا امام احمد رضا روزانہ جلد آتے ہیں مسجد میں اور ان کا سیدھا داہنا قدم پہلے مسجد میں پڑتا ہے، آج وہ بہت ہی جلدی آ رہے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ آج امام احمد رضا کا کون سا قدم پہلے مسجد میں پڑتا ہے، سیدھا قدم یا الٹا قدم۔ آج ہم دیکھیں گے کہ امام احمد رضا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو داہنے کو پسند فرماتا ہے، یعنی چپل پہنو یا کنگھی کرو، ہر چیز کی شروعات داہنے سے ہونی چاہیے۔ تو قناعت علی اور سید ایوب علی علیہ الرحمہ کہتے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ مولانا امام احمد رضا بڑی جلدی سے آ رہے ہیں، اور کیوں کہ جو جلدی آتا ہے جلدی میں آدمی کی توجہ نہیں رہتی ہے، کچھ غلطی ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ امام احمد رضا کا قدم پہلے سیدھا مسجد میں پڑتا ہے یا الٹا قدم پڑتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے تو سید ایوب علی اور قناعت علی دونوں مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور امام احمد رضا تشریف لا رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ سید ایوب علی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا جو مسجد کے جینے بنے ہوئے تھے، امام احمد رضا آ تو رہے تھے بڑی جلدی، مگر میں نے دیکھا جب پہلے جینے پر قدم رکھا تو امام احمد رضا کا سیدھا قدم پڑا، جب دوسرے جینے پر قدم رکھا تو بھی سیدھا قدم پڑا، یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہوئے تو بھی سیدھا قدم، مسجد کی صف پر قدم رکھا تو بھی سیدھا قدم، یہاں تک کہ ہر صف میں سیدھا قدم، آخر میں جب مصلی پر پہنچے تو امام احمد رضا کا سیدھا قدم پڑا۔ ارے امام احمد رضا کا قدم غلط جگہ پر کیسے پڑے؟ یہ تو گواہی دے دی اللہ اکبر فرزند مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی حضور محمد محدث اعظم ہند کی چوچوی علیہ الرحمہ نے کہ محدث اعظم ہند فرماتے ہیں کہ غوث پاک امام الانبیاء کے ہاتھوں میں ایسے ہے جیسے لکھنے والے کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے، تو قلم تو اپنی مرضی سے چلتا نہیں ہے، قلم تو اپنی مرضی سے لکھتا نہیں ہے، قلم تو قلم والے کی مرضی سے چلتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں قلم ہو وہ جس طریقے سے چاہے قلم اٹھائے، جس طریقے سے چاہے قلم کو رکھ دے، جیسا چاہے لکھے، تو قلم لکھنے والے کی مرضی پر چلتا ہے، قلم اپنی مرضی سے نہیں چلتا ہے۔ تو حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں غوث پاک امام الانبیاء کے ہاتھوں میں ایسے ہے جیسے لکھنے والوں کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ بریلی کے امام احمد رضا غوث پاک کے ہاتھوں میں ایسے ہے جیسے لکھنے والے کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے۔ دوستان محترم، ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء اور فرشتوں کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے، مگر اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بعض شخصیت ایسی پیدا فرمائی ہے جو معصوم تو نہیں ہے مگر محفوظ ضرور ہے۔ تو بریلی کے امام احمد رضا رضی اللہ عنہ سر سے لے کر پیر تک غوث پاک کے ہاتھوں میں ایسے ہے جیسے لکھنے والے کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے۔ تو پتا چلا قلم اپنی مرضی سے نہیں چلتا ہے، قلم اپنی مرضی سے
نہیں لکھتا ہے، قلم تو لکھنے والے کی مرضی پر چلتا ہے۔ تو غوث پاک امام احمد رضا غوث پاک کے ہاتھوں میں ایسے ہے جیسے لکھنے والے کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے۔ تو امام احمد رضا نے جو کچھ لکھا، جو کچھ کہا، وہ اپنی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں کہا، اپنی طبیعت سے نہیں کہا ہے، اپنے ارادے سے نہیں کہا، بلکہ غوث پاک نے جیسا چاہا ان سے کام لیا، غوث پاک نے جیسا چاہا ان سے لکھوا لیا۔ تو دوستان محترم، امام احمد رضا کا قدم غلط جگہ پر کیسے پڑے؟ امام احمد رضا کا قدم بھی راہ مستقیم ہے اور قلم بھی راہ مستقیم ہے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں وادی رضا کی، کوہ ہمالا رضا کا، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا۔ دوستان محترم، امام احمد رضا رضی اللہ عنہ کہ جنہوں نے حضور سے خود بھی عشق کیا، خود بھی محبت کی اور ہمارے دلوں میں ایسی محبت ڈال دی کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فجو کرے خدا، جس کو ہو درد کم جا ناجے دوا اٹھائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں میری تو جان ہے عشق مصطفیٰ، میری تو روح ہے اس کے مصطفیٰ، میری تو خوراک ہے اس کے مصطفیٰ۔ تو امام احمد رضا کو ہر جگہ حضور کے جلوے نظر آتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے، پیے تو حضور کا خیال، سوئے تو حضور کا خیال، کھانا کھائے تو حضور کا خیال۔ اور اللہ اکبر، حد تو یہ ہے کہ عام غذا کھائے تو حضور کا خیال۔ اسی لیے کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ دوستان محترم، یہ ہے امام احمد رضا رضی اللہ عنہ جو ہمارے امام ہیں، ہم سنیوں کے امام ہیں الحمدللہ۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو امام احمد رضا کے فرمان پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے اور ان کے علم کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔